جب مولا سے پوچھا گیا کہ مولا جو حسد کرنے والا ہے اس کی نشانیاں کیا ہیں، آپ نے فرمایا 6 چیزیں ہیں جو مومن کے اندر کبھی نظر نہیں آئیں گی. ستۃ لا تکون فی مؤمن، 6 چیزیں کبھی مومن کے اندر نظر نہیں آ سکتی. ہم تلاش کرتے ہیں یہ ہمارے اندر ہے یا نہیں، میں تلاش کرتی ہوں میرے اندر ہے یا نہیں. فرمایا پہلی چیز العسر والنکد، عسر کہتے ہیں سخت گیر ہونے کو، قرآن میں بھی ہے ان مع العسر یسرا، سختی کے بعد آسانی ہے، وہ والی سختی. مومن کبھی سخت گیر نہیں ہوتا، کبھی اپنی پکڑ کو شدید نہیں رکھتا. آپ جانتے ہیں رسول اللہ کو تکلیف دینے کے لیے، اذیت دینے کے لیے ایک شخص نبی کے سامنے، ایک نوجوان آیا، کھڑا ہوا، کیونکہ رسول اللہ گانا گانے سے، غنا سے منع کرتے تھے. اس نے سانگ پڑھنا شروع کر دیا، گانا گانا شروع کیا تاکہ نبی کو اذیت ہو، تکلیف ہو، اور وہ تکلیف میں آ کر کہیں کہ نہ گاؤ گانا. اس نے گانا گایا، رسول اللہ سنتے رہے، خاموش رہے. جب وہ خاموش ہو گیا، رسول اس کے پاس آئے، سوال کیا کتنی پیاری آواز ہے، اس آواز کو اللہ کی حمد کے لیے استعمال کیوں نہیں کرتے؟ شرمندہ ہوا، خاک ہو گیا، کہنے لگا اے صادق و امین، میں نے سنا تھا آپ مہربان ہیں، لیکن میں یہ نہیں جانتا تھا کہ جو آپ کو تنگ کرے، جو آپ کو اذیت کرے، اس کے ساتھ بھی آپ مہربان ہیں. میں تو سمجھا تھا آپ مجھے جہنم کا راستہ دکھائیں گے، لیکن آپ نے تو مجھے جنت دکھا دی. میں تو سمجھ رہا تھا آپ مجھے عذاب سے ڈرائیں گے، لیکن آپ نے تو مجھے ثواب کا راستہ دکھا دیا. میں تو سمجھ رہا تھا آپ میرے اوپر غصہ ہوں گے، لیکن آپ نے تو مجھے اپنی رحمت دکھا دی. بس جو مومن ہے وہ سخت گیر نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ پلس مائنس میں بات نہیں کرتا، وہ نرم خو ہوتا ہے، وہ آہستگی سے، پولائٹنس سے حق کو پہنچاتا ہے. والنکد، بے خبر نہیں ہوتا مومن. ایسا نہیں ہے کہ مومن پتھروں کے زمانے میں جی رہا ہو اور جو زمانہ ہے، جو معاشرہ ہے، وہ چاند پر پہنچ جائے. مومن ہمیشہ المؤمنو کیس، مومن ہوشیار ہے، انٹیلیجنٹ ہے، الرٹ ہے، اس کو ہر چیز کی خبر ہے، وہ سب جانتا ہے. جہالت ایمان سے دور ہے. اذا ارضل اللہ عبدا خطر علیہ علما، اللہ جب کسی کو ذلیل کرنا چاہتا ہے تو اس سے علم کے راستے دور کر دیتا ہے. اور العلم نور یقذفہ اللہ فی قلب من یشاء، اور علم کو اللہ نے نور بنا کر رکھا ہے، جس سے اللہ محبت کرے اس کے دل میں نور ڈال دیتا ہے. لہٰذا بے خبر نہیں ہے مومن. تیسری چیز جو مومن میں نہیں ہوتی، الحسد، وہ کبھی بھی حسد میں مبتلا نہیں ہوتا، وہ کبھی بھی کسی دوسرے سے جیلس نہیں ہوتا. تھوڑا سا یہاں رک کر میں آپ کے ساتھ بیان کرتی چلوں. حسد کیا ہے؟ از اٹ این ایکشن؟ یہ کوئی عمل ہے جو ہم کرتے ہیں؟ یہ کوئی فعل ہے جو ہم انجام دیتے ہیں؟ کس طرح پتہ چلے مجھے کہ میرے اندر حسد ہے یا نہیں؟ حسد نیت کا نام ہے، حسد ارادے کا نام ہے، حسد انٹینشنز کا نام ہے. حسد کوئی کام نہیں ہے جو آپ کر کے دکھائیں گے. حسد آپ کا ارادہ ہے جو بتاتا ہے کہ آپ کس بنیاد پر، کن انٹینشنز کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. مومن حسد نہیں کرتا. مومن جب کسی کے اندر زیادہ نعمتوں کو دیکھتا ہے تو یہ نہیں کہتا کہ اس کے پاس کیوں ہے. مومن رشک کرتا ہے، غبطہ عربی میں کہتے ہیں. مومن غبطہ کرتا ہے. غبطہ کیا ہوتا ہے؟ وہ حسرت کر کے اللہ سے کہتا ہے پروردگار مجھے عنایت کر. وہ بندے سے، مخلوق سے ڈیل نہیں کرتا، وہ مخلوق کے ساتھ برابر نہیں آتا، وہ خالق کے اوپر ڈیپینڈنٹ رہتا ہے. اور مومن کی علامت ہی یہی ہے کہ وہ خدا سے جو چاہتا ہے وہ مانگتا ہے، بے بہا مانگتا ہے، بے انتہا مانگتا ہے. اپنے جوتے کا تسمہ باندھتے ہوئے مانگتا ہے، کھانا کھاتا ہے تو اس میں نمک مانگتا ہے. یہ احادیث ہیں جس میں ہمیں تعلیم دی گئی ہے کہ یہ بھی مانگو، اتنا اللہ سے سوال کرو، اتنا اللہ کے سامنے اپنا ہاتھ پھیلاؤ.
لہٰذا جو مومن ہے وہ حسد نہیں کرتا، وہ دوسرے کی روزی کو نہیں دیکھتا، وہ اللہ کے خزانے کو دیکھتا ہے۔ کیونکہ اس کا یقین ہے کہ اس کے رب کے خزانے میں سب کچھ موجود ہے اور وہ دے گا۔ چوتھی چیز واللجاجہ، ڈھیٹ پن ہونا، یا آپ کہیں کہ سٹبن ہونا۔ مومن کبھی بھی سٹبن نہیں ہوتا، مومن کبھی بھی ڈھیٹ نہیں ہوتا۔ مومن جب اسے کوئی آیت، کوئی علامت، کوئی نشانی، کوئی نصیحت، کوئی وعظ کی جائے تو وہ فوراً حق کے مطابق خود کو بدل دیتا ہے۔ اسی لیے حدیث ہے میرے مولا کی، فرماتے ہیں کہ مومن پانی کی طرح ہے، اسے ایمان کے جس برتن میں ڈال دو چلا جاتا ہے۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ نماز اچھا ہے، روزہ اچھا نہیں ہے، خمس اچھا نہیں ہے، حج کرنا میرے لیے مشکل ہے۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ میرے لیے حجاب کرنا مشکل ہے۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ میرے لیے امر بالمعروف مشکل ہے، نہی عن المنکر میں کیسے کروں، بس مجھ سے آسان آسان کام کروا لو۔ نہیں، وہ ایمان کے سامنے پانی کی طرح ہے۔ جتنے بھی اس کے سامنے اصول دین رکھے جائیں، فروعات دین رکھے جائیں، وہ ہر ایک میں ایڈجسٹ ہو جاتا ہے۔ وہ سٹبن نہیں ہوتا، اس کے اندر ڈھٹائی نہیں ہوتی۔ پھر پانچویں چیز فرمائی کہ جو مومن کے اندر نہیں، والکذب، جھوٹ نہیں بولتا۔ یقینی سی بات ہے، مومن کبھی بھی دروغ گوئی نہیں کرتا۔ جھوٹ، جس کے بارے میں حدیث ہے کہ جھوٹ نجاست ہے، جو بندہ جھوٹ بولتا ہے زبان نجس ہو جاتی ہے، اور مومن رجس، ناپاکی اس سے دور ہے۔ مومن ایمان سے تاریکی دور ہے۔ اور آخری چیز فرمایا والبغی، مومن کبھی کسی کے اوپر تجاوز نہیں کرتا، بہت زیادہ اس کے اوپر حق سے زیادہ سزا کسی کو نہیں دیتا۔ اگر کسی کو مثال کے طور پر ایک گناہ ہے، اس کے 80 کوڑے ہیں، 80 دفعہ اس پہ مارنا ہے تو 80 دفعہ ہی مارے گا۔ ایک گناہ ہے، اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو 3 دن کے لیے جیل میں ڈال دیا جائے تو وہ 3 دن ہی ڈالے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ اتنا سرسخت اور اتنا ایماندار بنے کہ کہے 3 دن میں اس کو سبق نہیں ملے گا، لہٰذا تھوڑا زیادہ کر دو اور اس کو 4 دن یا 5 دن کرو جب تک عقل ٹھکانے نہ آئے۔ حدود الہی کے اندر رہتا ہے، حدود الہی سے زیادہ نہیں ہوتا۔ اور یہ بھی بتا دوں کہ مومن حدود الہی سے کم بھی نہیں ہوتا۔ اگر 70 ہے تو 70، نماز فجر 2 ہے تو 2، مغرب عشاء 3 ہے، 4 ہے تو 4، اس سے کم بھی نہیں کرتا۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ بچی 9 سال میں بالغ ہو رہی ہے، گرمیوں میں رمضان آ رہا ہے کہ چلو اگلے سال رکھ لینا، ابھی بہت، ایسی شفقت بھی مومن نہیں دکھاتا۔ جو خدا کی حدود ہیں اس کے اندر رہتا ہے۔ ایک حدیث سناتی چلوں، کہتے ہیں وہ شخص جس نے حدود الہی سے تھوڑا سا زیادہ یا تھوڑا سا کم کیا ہوگا، قیامت کے دن اللہ اس سے سوال کرے گا کہ کیا تو مجھ سے، جس نے زیادہ کیا ہوگا اس سے کہے گا کیا تو مجھ سے زیادہ حکیم تھا، تیری وزڈم میری وزڈم سے زیادہ تھی، جو تجھے 2 رکعت یا 9 سال جو ہے وہ کم لگے، تو نے اسے زیادہ کم کیا ہوگا۔ خدا اس سے سوال کرے گا کیا تو مجھ سے زیادہ حلیم مہربان تھا کہ تجھے 9 ایئرز میں لڑکی کو بالغ کرنا زیادہ لگا، تو نے رحم کر دیا اور اس کو تھوڑی سی کنسیشن دے دی۔ بس حدود الہی، خدا کی حکمت بہترین حکمت، خدا کا حلم، مہربانی بہترین مہربانی، لہٰذا مومن ہمیشہ اسی کے اندر رہتا ہے۔ کہنے کا مطلب کیا ہے؟ نہ سخت گیر ہو، نہ تجاوز کرے، نہ بہت زیادہ کسی کے سامنے حد سے زیادہ ریاکٹ کرے، اور نہ ہی حسد میں مبتلا ہو، نہ ہی جیلسی